السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ڈاکٹر ہمایوں ہے اور میں یو کے میں بحیثیت ہاسپٹل کنسلٹنٹ کے کام کرتا ہوں۔ حالیہ کرونا وائرس کی وبا کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج کے پروگرام میں آپ کو اس بیماری کے بارے میں بنیادی معلومات پیش کی جائیں گی۔ اس پروگرام میں ہم نے کچھ ماہرین کو بھی مدعو کیا ہے جن سے ہم آگے چل کر بات چیت کریں گے۔ آپ بھی اپنی سوالات اور رائے ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، ان کا ہم اگلے پروگراموں میں جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ ای میل ایڈریس ہے live@mta.tv۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں بہت سی بیماریوں کی وجہ جراثیم ہوتے ہیں۔ جراثیم کی ایک قسم وائرس کہلاتی ہے، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے وائرس کئی عام بیماریوں کی وجہ بنتی ہے، مثلا زکام یا فلو یا خسرہ جسے میزلز بھی کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ وائرس کی وجہ سے جو بیماریاں انسانوں میں عام طور پر پائی جاتی ہیں ان کے بارے میں کافی معلومات موجود ہیں، اور بہت سی بیماریوں کے لیے ویکسین بھی ایجاد ہو چکے ہیں۔ مثلا خسرے یا میزل کا ویکسین آپ جانتے ہیں تمام بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی دے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح فلو ویکسین کا بھی استعمال عام طور پہ کیا جا رہا ہے، اور یہ ان بیماریوں سے بچاؤ کی وجہ بنتے ہیں۔ کرونا وائرس، جس کو کووڈ-19 بھی کہا جا رہا ہے، ایک نئی وائرس ہے جو پہلے انسانوں میں بیماری کی وجہ نہیں تھی، لیکن ابھی نہ صرف یہ بیماری کی وجہ بن گئی ہے بلکہ ایک وبا کی طرح پھیل رہی ہے۔ چونکہ کرونا وائرس ایک نئی وائرس ہے اور اس کے بارے میں جانکاری نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے نہ تو اس کا ابھی کوئی حتمی علاج موجود ہے اور نہ ہی اس کے خلاف اس وقت کوئی ویکسین بن سکا ہے۔ دوسری طرف اس وائرس میں تیزی سے پھیلنے کی صلاحیت ہے جو ایک انسان سے دوسرے انسان کو بڑی آسانی سے منتقل ہو جاتی ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ بچاؤ یقیناً علاج سے بہتر ہے، یعنی پریونشن از بیٹر دین کیور۔ اور ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں بچاؤ کا بہترین طریقہ دعا اور صدقہ ہے، اور دعا کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر بھی بہت ضروری ہیں جن کا گورنمنٹ اعلان کر چکی ہے۔ اس معاملے میں ہمارے آقا حضور اقدس عیدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز اپنے خطبات میں باقاعدگی سے ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ آئیے حضور کے گزشتہ خطبے سے ایک اقتباس سنتے ہیں۔ جو ضروری احتیاطیں ہیں، مثلا آج کل یہ کہا جاتا ہے ماسک پہنو، اور دوسری احتیاطیں ہیں ان کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے بلا وجہ لوگوں کے گھروں میں آنے جانے سے بھی بچنا چاہیے۔ حکومت نے بھی منع کی ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آج کل یہاں یو کے میں باوجود حکومت کے کہنے کے اور منع کرنے کے لوگ پارکوں میں جا کر اکٹھے ملنا جلنا رکھتے ہیں۔ اجازت تو صرف اس حد تک ہے کہ تم واک کر سکتے ہو، تھوڑی سی کھلی ہوا میں جا سکتے ہو۔ یہ نہیں ہے کہ پارکوں میں بیٹھ کر پکنک منانے شروع کر دو اور اکٹھے ہو جائیں کئی لوگ۔ یہ غلط طریق ہے، اور حکومت بار بار اس طرح توجہ دلا رہی ہے۔ کاروں میں بیٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ حکومت نے کہا ہے کہ اگر تم کہتے ہو ہم ہوا کے لیے جاتے ہیں، ایکسرسائز کے لیے جاتے ہیں پارک میں، تو پھر پیدل جاؤ گھروں سے یا سائیکلوں پر جاؤ۔ یہ کاروں میں اکٹھے بیٹھ کر جو جاتے ہو یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ اب بعض جگہ کونسلوں نے پارکنگ کی جگہیں بند کرنے کا اعلان کیا ہے کہ کاریں آنے کی اجازت ہی نہیں، پارکنگ کی اجازت ہی نہیں ہے۔ بہرحال احمدیوں کو اس قسم کی حرکتوں سے بچنا چاہیے۔ جن کے سپرد مدد کے کام ہیں، بہت سارے والنٹیئر غلام احمدیہ نے پیش کیے ہیں اور بھی مدد کر رہے ہیں، وہ تمام احتیاطوں اور دعاؤں کے ساتھ اس مدد کے فریضے کو سر انجام دیں، اور بے احتیاطیوں سے بچیں۔ بلا وجہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ یہ جہالت ہے، یہ کوئی بہادری نہیں ہے، یہ جہالت کہلاتی ہے۔ بس بہت احتیاط کریں۔ ناظرین، جیسے کہ حضور اقدس نے فرمایا، گورنمنٹ کے بتائے ہوئے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ ان تدابیر کو سمجھنے کے لیے ہم بات کرتے ہیں مکرم ڈاکٹر سید مظفر احمد صاحب سے، جو کہ ایک کنسلٹنٹ سرجن ہیں۔ ڈاکٹر مظفر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میں تشریف لانے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ جو حفاظتی تدابیر گورنمنٹ نے بتائی ہیں ان پر عمل کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ وعلیکم السلام
ہمایوں جزاک اللہ، آپ نے بڑا اچھا پروگرام شروع کیا ہے۔ اس وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ایک دوسرے سے دور رہیں۔ حکومت نے جو سوشل ڈسٹینسنگ کا کہا ہے وہ اس لیے کہ انفیکٹڈ لوگوں کے سانسوں کے ساتھ، اور اسپیشلی جب یہ کھانستے یا چھینکتے ہیں تو ہوا میں پھیل جاتا ہے، اور اس ہوا میں بریتھ کرنے سے آپ کو یہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ اس لیے کم از کم 6 فٹ دور رہنا ضروری ہے۔ بعض سٹڈیز نے شو کیا ہے کہ باغوں میں جہاں لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ تقریباً 20 فٹ تک یہ وائرس دور پھیلا رہتا ہے۔ اس لیے ڈسٹینس رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ گھر سے صرف مجبوری کی حالت میں جانا چاہیے، اور جیسے ہی کام ختم ہو آپ واپس گھر آ جائیں۔ گھر سے کام کریں، آئی ٹی فیسلٹیز کو یوز کریں، اور پبلک ٹرانسپورٹ کو حد الوسع ایوائڈ کریں۔ یہ سب احتیاطیں اس لیے ضروری ہیں کیونکہ بعض دفعہ ہیلتھی لوگ بھی جن کو کوئی کرونا وائرس کے سمٹمز نہیں ہوتے، دے آر کیریئرز، اور وہ جراثیم پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہر وقت ہر ایک غیر سے فاصلہ رکھنا ضروری ہے۔ یہ اس وقت کی ضرورت ہے اور ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، جو ہمارے بزرگ احباب ہیں ان کے لیے کیا خاص ہدایات ہیں؟ جی، صرف بزرگ ہی نہیں بلکہ وہ تمام احباب جو پرانی بیماریوں جیسے دل کا عارضہ ہے، ڈائبٹیز جیسی دوسری بیماریوں میں مبتلا ہیں، اور اسپیشلی حاملہ عورتیں، ان سب کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ فیملی والے لوگ ان کی خدمت ضرور کریں، لیکن کم از کم 6 فٹ دور رہیں۔ اگر کھانا، شاپنگ آپ گھر میں پہنچائیں تو گھر کے اندر نہ جائیں، گھر کے باہر رکھ دیں تاکہ ایک سوشل ڈسٹنس جو ہے وہ رہے، اور یہ آپ کے بزرگوں کے لیے اس وقت سب سے بہتر ہے۔ ان سے ملنے کے لیے فیس ٹائم، اسکائپ جیسی فیسلٹیز اویلیبل ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے بزرگ ان سب کو استعمال کرنا جانتے ہیں۔ ان کو یوز کریں اور ایک ڈسٹینس مینٹین کریں۔ اگر خدا نخواستہ گھر میں کسی کو کرونا وائرس کے سمٹمز ہوں تو ان کے الگ کمرے میں رہنا ضروری ہے، اور تمام گھر والوں کو ان سے 6 فٹ کا فاصلہ رکھنا ضروری ہے تاکہ اسپریڈ جو ہے وہ گھر والوں میں نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے درخواست ہے کہ ہاتھوں کی صفائی کے بارے میں بھی کچھ رہنمائی فرمائیں۔ جی، ہاتھ دھونے کا ایشو بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم سے بے خیالی میں منہ پہ، ناک پہ ہاتھ لگ جاتا ہے، جس سے وائرس ہاتھ پہ لگ جاتے ہیں اور آپ دوسری چیزوں کو انفیکٹ کر دیتے ہیں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی وائرس آگے پھیلتا جاتا ہے۔ اگر ہم بار بار ہاتھ صابن سے دھوئیں تو کم از کم اشیاء کے استعمال سے وائرس آگے نہیں پھیلے گا۔ 5 دفعہ وضو کرنے سے بہتر صاف رہنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے، لیکن یہ بار بار ہاتھ دھونے کی ضرورت اس کے علاوہ ہے، اور ایک دفعہ یہ عادت ہو جائے تو اس پینڈیمک کے بعد بھی اس کے بہت فائدے ہوں گے، اور بہت انفیکشن سے آپ بچ جائیں گے۔ جزاک اللہ فار جوائننگ اس ڈاکٹر مظفر صاحب۔ ناظرین، جیسا کہ ڈاکٹر مظفر صاحب نے بتایا کہ ہاتھوں کا بار بار دھونا بہت ضروری ہے، اور صحیح طریقے سے دھونا بھی ضروری ہے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہاتھ دھونے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ ان دنوں ہاتھ دھونا نہایت ضروری ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق ہاتھ دھونے کا درست طریق یہ ہے۔ ہماری اس مثال میں سیاہ دستانے ہاتھوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ہاتھوں کو گیلا کرنے کے بعد اتنا صابن لگا لیں کہ اس سے مکمل ہاتھ دھل سکیں۔ سب سے پہلے ہم دونوں ہتھیلیوں کو آپس میں ملیں گے۔ اس کے بعد ہم دونوں ہاتھوں کے پیچھے اور ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان
صابن لگائیں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انگلیوں کے پیچھے ابھی مکمل طور پر صابن نہیں لگا۔ انگلیوں کو صاف کرنے کے لیے مخالف ہتھیلی پر ملیں گے اور انگلیوں کے پیچھے صابن لگائیں گے۔ اس کے بعد دونوں انگوٹھوں پر مزید توجہ درکار ہے، تو بائیں انگوٹھے کو دائیں ہتھیلی پر اور پھر دائیں انگوٹھے کو بائیں ہتھیلی پر گول گھمانے سے ہم انگوٹھوں کو بھی صاف کر لیں گے۔ اس کے بعد ہم دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو بند کر کے مخالف ہتھیلی پر ملیں گے۔ اس کے بعد دونوں کلائیوں کو اچھی طرح صاف کر لیں گے اور یوں ہمارے ہاتھ مکمل طور پر صاف ہو جائیں گے۔ ناظرین، اب ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر عمران ملک صاحب نے، جو ایک کنسلٹنٹ فزیشین ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے ہم کرونا وائرس کی بیماری کے علامات کے بارے میں پوچھیں گے۔ ڈاکٹر عمران صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میں تشریف لانے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ کرونا وائرس یعنی کووڈ-19 بیماری کی علامات کیا ہیں؟ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ جانتے ہیں کہ کووڈ-19 ایک وبائی مرض ہے اور اس کی کئی علامات ہو سکتی ہیں، لیکن دو خصوصی علامات ہیں جن میں ہلکا بخار اور نئی کھانسی جو آپ کو پہلے نہ ہو یا پرانی کھانسی کا شدید ہونا شامل ہے۔ اگر آپ کو ان میں سے ایک علامت بھی ہے تو ممکن ہے کہ آپ کو کووڈ-19 کا مرض ہوا ہے۔ ان دو علامات کے علاوہ کئی لوگوں کو دوسری ہلکی علامات جیسے ناک کا بند ہونا، تھکاوٹ، جسم کا ٹوٹنا، بھوک کا نہ لگنا، ذائقہ یا خوشبو کا احساس ختم ہو جانا، دست لگنا وغیرہ بھی دیکھنے میں آتی ہیں۔ اکثر مریضوں میں یہ علامات 5 سے 7 دن تک رہتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو ہلکی سی سانس کی خرابی بھی محسوس ہو سکتی ہے، جیسے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے، لیکن اگر سانس اٹھتے بیٹھتے یا بات کرتے وقت اکھڑنے لگے تو یہ شدید مرض کی علامت ہو سکتا ہے، جو عموماً علالت کے 5 سے 7 دن کے بعد دیکھنے میں آتا ہے۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ اب یہ فرمائیں کہ اگر کوئی اس بیماری میں مبتلا ہو جائے تو احتیاطی تدابیر کیا ہونی چاہیے؟ کووڈ-19 ہونے کی صورت میں سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو سیلف آئسولیٹ یا دوسروں سے الگ کر لیں۔ حکومتی ہدایت کے مطابق آپ اور آپ کے گھر کے افراد باہر مت جائیں اور نہ ہی کوئی آپ کے گھر کے اندر آئے۔ گھر میں کسی کو بھی کووڈ ہو جانے کی صورت میں سیلف آئسولیشن کی شرط آپ پر اور آپ کے گھر والوں پر لاگو ہوتی ہے، اور سیلف آئسولیشن کی مدت کا تعین علامات کی بنیاد پر ہوتا ہے، یعنی علامات کی صورت میں علامات کے ختم ہونے تک، جو کم از کم 7 دن کا عرصہ ہو، یا علامات نہ ہونے کی صورت میں 14 دن کا عرصہ ہے۔ مرض کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے آپ اپنے آپ کو سب گھر والوں سے الگ رکھیں، خاص طور پر تولیہ، اور اگر ممکن ہو تو علیحدہ باتھ روم یا سب سے آخر میں باتھ روم استعمال کریں۔ صفائی کا خاص خیال رکھیں، خاص طور پر اپنے ہاتھوں کی صفائی۔ ڈاکٹر صاحب، اب آپ اس بیماری کے علاج کے بارے میں بھی کچھ روشنی ڈالیے۔ سب سے پہلے اس بات کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ جبکہ کووڈ-19 چند لوگوں کو شدید بیمار کر سکتا ہے، لیکن اکثریت کو صرف ہلکی نوعیت کی علامات ہوں گی، جن کے لیے ڈاکٹر کے پاس یا ہسپتال جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بیماری کے دوران پینے والی چیزوں کا زیادہ استعمال کریں، نیند کو پورا کریں، اور اگر بخار یا جسم میں درد ہو تو ہدایت کردہ مقدار میں پیراسیٹامول لیں۔ ہلکی علامات والے لوگوں کو کسی ادارے سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کی بیماری کی علامات شدید ہوں یا آپ کو سانس لینے میں مشکل پیش آئے تو NHS 111 کو ویب سائٹ پر جا کر یا فون کر کے مزید رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے، اور اگر ضروری ہو تو وہ آپ کے لیے GP کا بندوبست بھی کر سکتے ہیں، لیکن بیماری کی صورت میں بغیر اطلاع دیے GP، فارمیسی یا ہسپتال مت جائیں۔ لہٰذا عام رہنمائی کے لیے NHS 111 اور ایمرجنسی کے لیے 999 ڈائل کریں۔ ڈاکٹر صاحب، ہمیں جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آئیے اب ہم بات کرتے ہیں مکرم ڈاکٹر مقبول ثانی سیٹھی صاحب سے، جو ایک سینئر GP ہیں۔ ڈاکٹر سیٹھی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ پروگرام میں تشریف لانے کا بہت بہت شکریہ۔
ڈاکٹر صاحب تقریباً 15 لاکھ لوگوں کو یو کے گورنمنٹ نے اسپیشل خطوط بھیجے ہیں جس میں ان کو سختی سے گھر رہنے یعنی شیلڈنگ کی ہدایت کی گئی ہے. برائے کرم آپ اس پر کچھ روشنی ڈالیے. جی ڈاکٹر صاحب، یہ خطوط اور ہدایت نامے ان مریضوں کے لیے ہیں جنہیں ایسی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں جن سے ان کی قوت مدافعت یا امیونٹی کمزور ہو جاتی ہے اور انہیں کرونا وائرس کی وجہ سے شدید بیمار پڑنے کا خطرہ کافی بڑھ جاتا ہے. اور شیلڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو میل جول مکمل طور پر بند کرنا ہوگا اور سختی کے ساتھ گھر کے اندر رہنا ہوگا تاکہ وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں. کن مریضوں میں شیلڈنگ لازمی ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی ڈاکٹر صاحب، ان لوگوں کو جن کا آرگن ٹرانسپلانٹ ہوا ہو جیسے گردوں کا یا جگر کا، یا جن کو مخصوص قسم کے کینسر ہوں اور وہ اینٹی کینسر ادویات پر ہوں یا ریڈیو تھراپی کروا رہے ہوں، اور بعض وہ لوگ جن کو پھیپھڑوں کا شدید مرض لاحق ہے یا وہ ایسی ادویات پر ہیں جو ان کی قوت مدافعت کو کم کرتی ہیں، یا حاملہ خواتین جن کی زچگی میں کوئی پیچیدگی ہو. اور یہاں پہ ایک بات بتانا چاہوں گا کہ اگر کسی کو ایسا مرض لاحق ہے اور ان کو NHS کی طرف سے خط موصول نہیں ہوا تو انہیں فوری طور پر اپنے جی پی یا ہاسپٹل اسپیشلسٹ سے رابطہ کرنا چاہیے. اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں ذیابیطس، دل کی بیماریاں یا دوسری موذی بیماریوں کی وجہ سے خدشات ہیں، وہ بھی اپنے جی پی سے مشورہ کریں. ایسے مریضوں کو بھی خاص احتیاط کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ فار جوائننگ اس. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. امید ہے کہ پیش کردہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی. اپنی رائے اور سوالات ہمیں ضرور ای میل کیجیے گا live@mta.tv. اب اجازت دیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.